الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. آج کی گفتگو صرف فلہ الاسماء الحسنی پر یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء طیبہ طاہرہ کے متعلق. اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں، اسماء طیبہ ہیں. اسماء حسنہ سے مراد کیا ہے تو اس کو میں نے گزشتہ بھی اشارہ کیا تھا اتوار کو. اسماء اسم کی جمع، اسم معنی عربی کا لفظ ہے، اردو میں اسم کا معنی نام آتا ہے. حسنہ اچھے، خوبصورت، شریف المعنی، شریف المراد، جید المعنی، طیب المعنی. تو اسماء طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسماء مبارکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسماء حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی لیا جائے تو بندوں پر لازم ہے کہ وہ ادب سے لیں، احترام سے لیں. اللہ تعالیٰ سے بڑا مبارک بابرکت نام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اسماء حسنہ سے مراد علماء نے فرمایا کہ ان اسماء کی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو دلالت ہے، یعنی ہر نام کسی معنی پر دلالت کرتا ہے. جیسے قدیر، مقتدر، علیم، بصیر. تو ہر نام کا ایک معنی ہے اور وہ معنی عظیم ہے. یا تو وہ اسم اللہ تعالیٰ کے اقتدار پر دلالت کرتا ہے، اس کی طاقت پر یا اس کے اختیارات پر یا اس کے علم پر یا اس کی قدرت پر. اور یہ ہم اپنے عرف میں یا اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، چاہے ہم انسانوں میں لیں یا نباتات میں لیں. مثلا نباتات میں بہت سے پھل ہیں، ان کے بہت سے معنی ہیں یا بہت سی قسمیں ہیں. جیسے آنے والا موسم، آم کا موسم آ رہا ہے، آم، تو آم کے کتنے نام ہیں، یعنی کتنی قسمیں ہیں. اور بھی چیزیں اسی مثال میں دی جا سکتی ہیں. کسی بھی شے کے کثرت اسماء اس کی افضلیت پر اور اس کی عزت پہ دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں. میں نے بتایا کہ بعد میں فرمایا کہ جتنے پیغمبر ہیں اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اور ہر پیغمبر، ہر نبی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت خاصہ سے مختص ہے. جیسے اور بھی صفات پائی جاتی ہیں لیکن یہ خاص صفت، یہ صفت جلال، یہ صفت جمال. جیسے ہم دعا میں مانگتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام. حدیث میں آیا کہ جس دعا میں یا ذا الجلال والاکرام آ جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. تو جلال سے اشارہ ہے اس کی صفات جلالیہ کی طرف. بہت سے جو عاملین عمل کرتے ہیں تو ایک عمل جلالی ہوتا ہے، ایک عمل جمالی ہوتا ہے.
کبھی عمل اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک جلالی سے کیا جاتا ہے تو وہ عمل جلالی کہلاتا ہے، جلالی کا پرہیز علیحدہ ہے، اور ایک عمل جمالی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے کسی جمالی اسم سے عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل جمالی کہلاتا ہے، اس کا پرہیز علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں جتنے پیغمبر، یعنی 1,24,000 کم و بیش۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام حفظ کرو، یاد کرو، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ۔ اسی لیے غالباً جو ہمارے گھروں میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے، یسرن القرآن، تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام، وہ 99 نام غالباً ترمذی شریف کی حدیث میں جن کا ذکر ہے وہی ہیں۔ تو وہ پہلے حفظ کرتے تھے بچے، تو چھوٹے بچوں کو یہ نام بھی یاد کرایا جائے ہمارے گھروں میں، اور ان ناموں کے معنی جو ہیں، یعنی یہ اسما، یہ نام معانی کے ساتھ یاد کرا جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ یا اسماء طیبہ بہت ہیں، چونکہ ہر اسم ایک وصف ہے، ہر اسم ایک کمال ہے۔ جیسے قدرت ایک علیحدہ کمال ہے، علم ایک علیحدہ کمال ہے، اختیار ایک علیحدہ کمال ہے، رزق دینا ایک علیحدہ کمال ہے، احیا زندگی دینا ایک علیحدہ کمال ہے، اماتت مار دینا، موت دینا ایک علیحدہ کمال ہے، اعزاز عزت دینا علیحدہ کمال ہے، اس لیے معیز اس کا نام ہے۔ اذلال، جب کوئی مغرور و گھمنڈ، کوئی غرور و گھمنڈ میں بندہ مبتلا ہو جائے تو اسے ذلیل کر دینا۔ جیسے اور ہم واضح کر دیں، حکومت میں وزارتیں ہوتی ہیں، مثال تشبیہ کے طور پر حکومت میں وزارتیں ہوتی ہیں، بہت سے وزیر ہوتے ہیں، پھر ڈپارٹ ہوتے ہیں، تو کسی وزیر کو 4 محکمے مل جاتے ہیں، کسی کو 5 مل گئے، تو جتنے ہی زیادہ ڈپارٹ مل جائیں وہ با اختیار اس کے اختیارات، اور پھر وزیر اعلیٰ مکھمنتری، وہ سب پہ بلا تشبیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے اسماء ہیں، یعنی اسماء صفاتیہ اتنے ہیں، کل یوم ہوا فی شان۔ حقیقت تو یہ کہ کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن اس کی نئی شان، نئی آن، نئی مان۔ بندہ کتنا ہی اس کی عزتوں عظمتوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے اختیارات، اس کی قدرت اور جو اس کا علم ہے وہ انسانوں کی سوچ سے بہت آگے۔ اس لیے اس سورت کے آخر میں آیا کبر ہو تکبیرا، یہ سورت کے وَكَبِّرْ ہو تکبیرا، یہ جملہ اسی بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بندہ جتنی اس کی عظمتیں، عزتیں، قدرتیں، ملکیتیں، اختیارات بیان کرے، لیکن بندوں کی سوچ، بندوں کی زبان اور بندوں کی فکر اور بندوں کی عقل سے بہت آگے، بہت زیادہ ہیں۔ فَكَبِّرْ ہو تکبیرا، آخر میں یہی کہو اللہ اکبر، اللہ عز۔ ہمارے بیان سے اللہ کی عزت آگے ہے، ہمارے ذکر سے اللہ کی عزت بڑی ہے، ہمارے سجدوں سے، ہمارے رکوعوں سے، ہماری تلاوت سے، ہمارے ہر کام سے، ہم جو بھی اللہ تعالیٰ، ہم ہر وہ کام اس کی عزت، جسے ایک ذکر باللسان ہوتا ہے اور ایک ذکر بالبدن۔ تو زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کی ثنا الحمدللہ رب العالمین یا کوئی ذکر کریں، یہ ذکر باللسان ہو گیا، اور ایک ذکر بالبدن، ذکر بالجسم، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعود کرنا،
یہ ذکر بالبدن ہے، اور ایک ذکر بالجنان ہوتا ہے، قلب سے ذکر. تو انسان اللہ تعالیٰ کی عظمتیں زبان سے بیان کرے، جسم سے اس کی بڑائی بیان کرے، یا قلب سے اللہ تعالیٰ کی عزتیں عظمتیں اس سے بہت آگے ہیں. اللہ اکبر. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اب اس کے بہت نام ہے، جس نام سے چاہو اس نام سے اس کو پکارو. ایک طریقہ اور بتا دیں، اللہ تعالیٰ کو ہم جس نام سے چاہیں اس نام سے پکاریں، جس نام سے چاہیں اس نام سے ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں، دعا کریں. لیکن اس میں ہر نام کے آگے یا لگا لیں، یا قدیر، یا بصیر، یا نصیر، یا علیم، یا لگا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اس کو بلانے، پکارنے، اس سے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے یا ان آداب میں ادب یہ ہے کہ ہم اس نام کے ساتھ یا کا استعمال کریں. ایسا ہی حدیثوں میں ملتا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں بتایا گیا یہ، اور بلکہ اس معاملے میں قریب 5 حدیثیں میرے سامنے جو حاشیہ رکھا ہے صحابی، اس میں 5 حدیثیں بیان کی ہیں. 5 کا مطلب ملتا جلتا ایک ہی ہے، یعنی 5 روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، کسی روایت میں اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں. تو 1 کم 100 کا مطلب بھی 99 ہوئے. تو الفاظ اور بدلے ہوئے ہیں. تو 99 یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے. ما من عبد یدعو بہا الا وجبت لہ الجنہ، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں یا 99 نام ہیں. اللہ تعالیٰ وطر ہے، یعنی 99 بے جوڑ ہو گئے تو وطر ہے. اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے، اس کے 99 نام ہیں. ان میں سے جس نام سے چاہا اس کو پکارو. جو اس کے ان ناموں سے پکارے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. بابنہا انہی روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاہا، جو ان ناموں کو حفظ کر لے گا، جو ان ناموں کو حفظ کر لے گا، سب ناموں کو، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. اور جو ان ناموں سے دعا کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے گا ان ناموں کے ذریعے سے، ان میں سے نام ہے الرحمن الرحیم، الہ الرب. ایک اور روایت ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے. من حفظہا، جو ان کو حفظ کر لے گا، دخل جنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ الواحد، اللہ الصمد، یہ نام کا نام شروع دیا. ایک روایت اور ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں. من دعا بہا استجاب اللہ، جو ان ناموں سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. یہ ہم نے 4 روایتیں یہاں پر بیان کی ہیں. اب یہ کہ احصاء اور حفظ، ان روایتوں میں آیا کہ من حفظہا، جو ان ناموں کو یاد کر لے. احصاء کا معنی بھی ہوتا ہے محفوظ کر لینا، شمار کر لینا، ذہن میں محفوظ کر لینا. احصاء کا معنی آتا ہے، جیسے آیا ہے سورہ یاسین کے اندر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہ بھی اسی احساس سے کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء کر لیا ہے، یعنی محفوظ کر لیا ہے، شمار کر لیا ہے. اللہ اکبر. اب حفظ کا اور احصاء کا مطلب کیا ہے؟ احصاء تو بعض علماء نے فرمایا، جو علماء ظاہر ہیں وہ کہتے ہیں بس ان ناموں کو یاد کر لے اور ان ناموں کے معنی یاد کر لے. بس آج میں ان ناموں کے معانی بتاؤں گا صرف، تاکہ ہم یاد کریں تو معنی کے ساتھ. ان ناموں کو یاد کر لے اور ان ناموں کے معانی یاد کر لے. بس دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. یا ان ناموں کو یاد کر لے، ان ناموں کے معنی یاد کر لے اور پھر ان ناموں سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. اور اہل اللہ جو ہے، اہل اللہ یعنی صوفیہ اکرام، صوفیہ اکرام کہتے ہیں
من حفظہا اور احصاہا کا مطلب یہ ہے کہ جو ان ناموں سے اپنے آپ کو متصف کرے. اور کریے ذرا، حالانکہ ہم بیان کر رہے ہیں، بیانی بیان ہے، ہم بھی اندر سے اپنے آپ کو کوئی پر نہیں پاتے ہیں، کھوکھلا ہی پاتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں ہی نہیں، ہے تو کہاں تک ہے. برائے نام عند اہل اللہ هو الاتصاف بها والظہور بحقائقها. ان ناموں کو محفوظ کرنے، ان ناموں کے احساس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ان ناموں کے محفوظ کرنے اور احساس سے مراد عند اہل اللہ یہ ہے کہ ان ناموں کے جو معانی ہیں ان معانی سے اپنے آپ کو متصف کرے. جیسے اللہ ہو جواد، اللہ جواد ہے، اور جواد کا معنی ہے کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. تو کبھی انسان ایسا کرے کہ خود نہ کھائے اور دوسروں ہی کو کھلائے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو جہاں تک ہو سکے انسان اپنے آپ کو علوم اور معارف سے متصف کرے. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے اپنے بصیرت کو روشن کرے. یہ اولیاء اللہ کی بات، ہمارا رمیتا ادھر رمیتا ولیکن اللہ رما. جو کام اللہ تعالی کرتا ہے، جب بہت سے بندے اللہ تعالی کے ہو جاتے ہیں تو وہی صفات، وہی خوبیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان یا اپنے بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دے. وہ حدیث قدسی اس کے لیے بہت واضح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کے بعد بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے اس بندے کو میرا تقرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جب تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو وہ نہیں پکڑتا ہے، میں پکڑتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا ہے وہ. یعنی اللہ تعالی اپنی تجلیات اور اپنی صفات اس بندے کی زبان یا اس بندے کے اعضاء میں وہ القاء فرما دیتا ہے. پھر وہی چیزیں نبی کی زبان یا نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہیں، اور ولی کے زبان یا اس کی جسم سے ظاہر ہو تو وہ کرامت. معجزے کا مطلب ہی ہے معجز، عاجز کر دینے والی چیز. عقل میں آتا ہی نہیں ہے کہ ایک انسان زمین پر بیٹھ کے چاند کو توڑ دے. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. عقل میں آتا ہی نہیں ہے کہ سورج ڈوب چکا ہو پھر ایک انسان انگلی کے اشارے سے واپس کر دے. عقل میں آتا ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا تالاب اجمیر میں ایک کوزے میں آ جائے. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. اسی کے نام معجزہ اور کرامت ہے. جب بندہ اسما، اسی لیے اولیاء اللہ اپنے مریدین جب ان کی خانقاہ میں آتے تھے تو مرید کی طاقت یا اس کی کیفیت اور اس کے باطن کو دیکھ کر مختلف اسما میں سے کسی نہ کسی اسم کا انتخاب کرتے تھے. تم اس اسم سے اس کا ذکر کرو اور آپ اس اسم سے اس کا ذکر کرو. اب اللہ تعالیٰ ہم جب اپنے جو اس کے کامل بندے ہوتے ہیں ان کی زبان جو ہے وہ اس پہ فیض جاری فرماتا ہے. بہرحال اب یہ جو اسما ہے ان میں سے هو اللہ، اس میں جلالت اللہ، یہ اس میں ذاتی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار. یہ ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں.
تو اللہ یہ اس میں ذاتی ہے. جیسے ایک شخص زید ہے، اس کے باپ نے اس کا نام رکھا زید. اب اس کے بعد وہ عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حافظ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، وکیل بھی ہے. یہ سب اس کی صفات ہوگی. اس کے باپ نے جو اس کا نام رکھا وہ زید ہے. اس کے بعد اس نے پڑھا تو حافظ ہو گیا، اور پڑھا تو فاضل ہو گیا، پھر اور پڑھا تو وہ ڈاکٹر ہو گیا، اور پڑھا تو انجینئر بھی ہو گیا، اور پڑھا تو وہ وکیل بھی ہو گیا. تو یہ سب اس کے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، وکیل صاحب آ رہے ہیں، انجینئر صاحب آ رہے ہیں، عالم صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب آ رہے ہیں، قرأت کر لی تو قاری ہو گیا، حدیث میں مہارت ہے تو محدث صاحب آ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ایسا ممکن ہے، اکثر نہیں، لیکن ایک انسان اپنے اندر 10-20 خوبیاں پیدا کر سکتا ہے، اور ایسے ہوئے بھی ہیں لوگ. تو یہ ایک نام جو اللہ کا اللہ، جس کی عظمت اور عزت اور جلالت کے سلسلے میں نے بتایا تھا گزشتہ اتوار کو کہ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ سے موسوم کیا ہو، اور ایک ظالم جابر نے کیا بھی تو اس کا انجام فوراً کیا ہوا. تو علماء فرماتے ہیں، یہ تھوڑا منطق کی بات بھی ہے، علم کلام کی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ اللہ جو اس میں جلالت ہے، فرماتے ہیں ہوا علم لذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد اور لجمیع صفات. یعنی اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے، اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جس ذات کا وجود واجب ہے. ہمارا آپ کا وجود ہے لیکن واجب نہیں ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، یعنی پہلے نہیں تھے اور پھر ہم واجب کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات تو درسگاہ کی ہے. اللہ نام ہے ایسی ذات کا جس ذات کا وجود واجب ہے، یعنی واجب الوجود ہے. واجب الوجود کو بتا دیا ہم نے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہاں عدم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے بولتے ہستی اس کی ہستی. ہم آپ موجود ہیں اس وقت، لیکن ہماری آپ کی ذات موجود ہے، لیکن ہم واجب الوجود نہیں ہیں، چونکہ ہم پہلے نہیں تھے. ہم پہلے نہیں تھے اور ایک وقت آئے گا کہ تو ہم ممکن الوجود ہیں. اس کے بعد ایک لفظ اور ہے اس میں المستحق لجمیع المحامد. اللہ ایسی ذات کا نام ہے جس کا وجود واجب ہے، اور وہ ذات تمام محامد یعنی تمام تعریفوں، محامد کو مطلب تعریفوں، تمام تعریفوں، تمام کمالات کی مستحق ہے. ہر کمال اسی کے لیے ہے. جسے سارے محامد میں نے اپنے بیٹے کی تعریف کی، یا میں نے اپنے شاگرد کی تعریف کی، یا ہم نے اپنے کسی مخلص کی تعریف کی، تو یہ تعریف بظاہر ہم اپنے شاگرد کی کر رہے ہیں، اپنے مخلص کی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی کر رہے ہیں، یا بیٹے نے اپنے باپ کی تعریف کی، مرید نے اپنے پیر کی تعریف کی، رعایا نے اپنے بادشاہ کی تعریف کی، بادشاہ نے اپنے وزیر کی تعریف کی. یہ سب تعریفوں کے افراد ہیں، یہ محامد ہے. ہمارا آپ کا ایک دوسرے کی تعریف کرنا، حقیقت میں یہ تعریفیں بھی کس کی ہیں؟ اللہ تعالی ہی کی ہے. بیٹے میں یہ خوبی اگر نہ دیتا تو باپ کیسے تعریف کرتا؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی تعریف کی، اگر وہ خوبی کمال بیٹے میں اللہ پاک نہ دیتا تو باپ بیٹے کی تعریف کیسے کرتا؟ بادشاہ میں عدل و انصاف خدا نہ دیتا تو رعایا بادشاہ کی تعریف کیسے کرتی؟
اسی تو یہ ساری حمدیں بھی الحمدللہ ہم جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ، تمام سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں جتنی تعریفیں ایک دوسرے کے لوگ کرتے ہیں یہ تعریفیں بھی حقیقت میں کس کی ہیں؟ سب اللہ کی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو ذات واجب الوجود اور مستحق ہے جمیع محامد، جمیع تعریفوں کی، تمام تعریفوں کی مستحق وہی ذات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری کمزوری کی ہم سوتے ہیں، لا تاخذہ سنۃ، اسے اونگ تک نہیں آتی، تو ہم تعریف کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا وصف ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں، وہ کھاتا ہی نہیں ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم پیتے ہیں، ہماری ضرورت میں یہ ہے کہ ہمارے لیے مکان چاہیے، وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اسی لیے سارے محامد، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو اللہ ہو گیا، اللہ یہ اس میں ذاتی ہے۔ اب اس میں صفات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ الذی لا الہ الا ہو، یہ اس کی صفت ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو تمام محامد، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی لا معبود غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محبت کسی سے کر سکتے ہیں، تعظیم کسی کی جا سکتی ہے، لیکن معبود اس کے علاوہ۔ اب اس کے بعد دوسرا نام صفتی الرحمن، رحمان کا معنی منعم، منعم، جو واجب الوجود ذات ہوگی وہی موجد کائنات ہوگی۔ تو زندگی دینے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات، احیا پر قادر کون ہے؟ صرف اللہ کے ذات۔ احیا کے بعد یعنی زندگی دینے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ زندہ تو کر دیا، زندگی تو دے دی، وجود تو اس نے اپنے کرم سے بخش دیا، لیکن اب باقی رکھے گا ہی نہیں رکھے گا۔ اب ابقا، اب کیا ہے؟ ابقا، کہ باقی رکھنا۔ اور باقی کب رہے گا؟ انسان باقی کب رہے گا، یا مخلوق باقی کب رہے گی؟ یہ درخت پیدا کر دیا اس نے، اب باقی کب رہے گا کہ اسے دھوپ بھی ملے، اسے پانی بھی ملے؟ تو منعم، منعم، اور رحمان کا معنی ہے منعم، منعم، مطلب رحمان منا رحم سے۔ رحم جانتے، رحم کا معنی آتا ہے رقت قلب، رحم کا معنی آتا ہے عربی لغت میں رقت قلب، دل کی نرمی، اور اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے۔ تو ایسی جگہ پر جو لفظ کا لازمی معنی ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو رحم کو احسان لازم ہے، انعام، جس کے دل میں رحم ہوتا ہے، جس میں رحم ہوتا ہے وہ احسان ضرور کرتا ہے، وہ انعام ضرور دیتا ہے۔ تو اب رحمان سے مراد ہے منعم، منعم، المنعم بجلائل النعم، کمن و کیفن، دنیاون و دخرویتن، ظاہریتن و باطنیتن۔ اللہ نعم نعمت ہے جلیلہ، بڑی بڑی نعمتیں، پھر دینی نعمتیں، اخروی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں اور دینی نعمتیں، اچھی صحت دے دینا، اچھا مکان دے دینا، اچھی اولاد دے دینا، اچھی گاڑی دے دینا، سماج میں عزت دے دینا، یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ پھر کمن، یعنی کمن، کمن کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ دے دینا یا کچھ کم دینا، اور کیفن، کیفن مطلب کوالٹی۔ تو ہر وہ نعمت دینی ہو یا نعمت دنیاوی ہو
کوانٹٹی کے اعتبار سے ہو، کوالٹی کے اعتبار سے ہو، کچھ نعمتیں ظاہر ہیں، کچھ نعمتیں باطن ہیں، ان تمام نعمتیں جلیلہ کا، عظیمہ کا منعم دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اسی کا نام رحمان ہے۔ رحمان سے مرادی، اس لیے ہم کہتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا، یہ رحمان کا نام ہر طرح کیا۔ اس کے بعد رحیم، المنعم بالدقائق النعمہ، کمن و کیفن، دقائق دقیق کی جمع، دقیقہ باریک نعمتیں، باریک سے باریک نعمتیں، جن نعمت ہائے عظیمہ تک بندے کی فکر اور عقل پہنچی نہ سکے۔ جیسے مثال کے طور پر جو دماغ کے ڈاکٹر ہیں، اب آج کل تو ایم ڈی کے بعد اور ڈی او جانے کیا کیا ڈگری ہے، تو جو دماغ کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی ابھی اتنی سائنس ترقی پر پہنچنے کے بعد بھی ہمارے جسم میں جو دماغ سے عروق اوردہ پھڑکنے والی رگیں اور عروق غیر اوردہ غیر پھڑکنے والی رگیں، ان تمام نسوں اور یا مسز یا سمجھے اعصاب کے حقیقت تک نہیں پہنچ پائے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ تو یہ سب نعمت ہے دقیقہ، باریک نعمتیں، ان تمام نعمتوں انعامات کا مالک اور دینے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ اکبر، ظاہری بھی باطنی بھی، اللہ اکبر۔ جیسے اب دقیق ایمان دینا، معرفت دینا اور عافیت دینا، سماعت دے دینا، بصارت دے دینا، یہ اسی نعمت ہے۔ ان سب کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اس میں الملک، دوسرا کلمہ ہے الرحمن الرحیم، الملک، ملک کا معنی تھا متصرف، فی خلقی بالایجاد والاعدام، ملک اس سلطان کو کہتے ہیں، ملک معنی سلطان، بادشاہ، اردو بولتے ہیں ملک، ملک اس سلطان کو یا اس شہنشاہ کو یا اس سلطان اعظم کو کہتے ہیں جو مخلوق میں ایجاد اور اعدام دونوں پر قادر ہو۔ اس لیے بادشاہ یا سلطان، شہنشاہ کا کلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، ملک المتصرف بخلقہ ایجاداً و اعداماً، یعنی وہ ذات کہ جو اپنی مخلوق میں تصرف کرے ایجاد کے اعتبار سے اور اعدام، یعنی جب چاہے تب موجود کر دے اور جب چاہے تو ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب ملک تو ہم دنیا میں بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ انسان کو جو ملک کہہ دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں مجازن ہے، مجازن ہے، حقیقت میں ملک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ باقی اگر کوئی ہے انسان ملک، بادشاہ، اس ملک کا بادشاہ، اس ملک کا ملک، اس ملک کا ملک، تو وہ مجازن کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو بہت یہ جملہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، وہ زمین پر خدا کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک لفظ اور ہے، ایک اسم ہے القدوس، قدوس۔ تراویح میں تسبیح نہیں پڑھتے ہیں سبوح قدوس، اس کا ہم پورا معنی تو اس وقت یہاں نہیں بیان کریں گے، سورہ حشر میں اس کا پورا معنی انشاءاللہ بیان کریں انشاءاللہ۔ سورہ حشر میں قدوس المنزہ عن صفات الحوادث، قدوس کا معنی ہے وہ ذات جو حدوثی صفات سے پاک ہو۔ حدوثی صفات جیسے کھانے کی صفت، پینے کی صفت، سونے کی صفت، یہ سب حدوثی صفات ہیں۔ ان تمام کمزوریوں سے وہ ذات تمام صفات سے وہ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔
اور چوتھا ہے، پانچواں ہے السلام، سلام، سلام کا معنی کیا ہے؟ المومن من الوفاظ والمحالک، سلام کا معنی وہ ذات جو خوف سے امن دینے والی ہے، ہلاک کرنے والی چیزوں سے حفاظت کرنے والی ہے، یا یہ کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کو سلام کرتی ہے۔ سلام، سلام کا معنی یہ ہے۔ اس کے بعد ہے المومن، المومن اے المصدق لرسلہ بالمعجزات ولأولیائہ بالکرامات ولعبادہ المؤمنین علی ایمانہم واخلاصہم۔ مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن یعنی وہ ذات جو اپنے پیغمبروں کی تصدیق، مومن معنی مصدق، تصدیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو نبی بناتا ہے تو نبی کو معجزہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ وہ جن میں نبی بن کے جائے گا وہ انکار ضرور کریں گے۔ جب انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ یا ان کی زبان پر کوئی ایسا کام ظاہر کر دے گا کہ جس سے وہ عاجز ہو کر کے اس پر ایمان لائیں۔ تو مصدق، المومن کا معنی ہے مصدق، المصدق لرسلہ بالمعجزات، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مومن یعنی مصدق ذات ہے جو اپنے رسولوں کی تصدیق کرتی ہے معجزات کے ذریعے سے، اور اپنے اولیاء کی تصدیق کرتی ہے کرامتوں کے ذریعے سے، اور اپنے مومن بندوں کی تصدیق کرتی ہے ان کے ایمان کی، ان کے اخلاص کی، کیونکہ اخلاص جو ہے ایک قلب کی چیز ہے۔ یہ تصدیق کہاں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ قیامت کے دن۔ جنہوں نے اخلاص سے تراویحاں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے اخلاص سے روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے اخلاص سے زکاتیں صدقات ادا کیے ہوں گے، ان کی سب کی تصدیق اللہ پاک قیامت کے دن کرے گا۔ سب کی۔ تو مومن کے اتنے معنی۔ اب اس کے بعد ایک کلمہ ہے، ہاں تو اور حدیث میں آیا ہے کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، بندے کا یا مومن کا اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آگاہ نبی مرسل اور ملک مقرب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ انما یعلم اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اعمال میں اخلاص کو بہت بڑی دولت کہا گیا۔ اب ایک اور اسم ہے المہیمن، المہیمن المطلع علی خطرات القلوب۔ مہیمن کا معنی وہ ذات جو انسانوں کو کے دلوں کے خطرات سے مطلع ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خطرات، جو وہم گزرتے ہیں، ان سب سے وہ ذات واقف ہے۔ العزیز، العزیز، عزیز کا معنی وہی میں معنی غلبہ یعنی قہرہ، یہ صفت جلال سے ہے، یعنی العزیز یعنی وہ ذات جو سب پر غالب ہے۔ هو القاہر فوق عباد، ہر بندے پر، ہر انسان پر وہ غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ الجبار، المنتقم یعنی قہار، جبار منتقم بدلہ لینے والی ذات۔ اگر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو ساتھ میں کون ہے وہ؟ بہت سے لوگ اس فکر میں گناہ کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جبار ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ المتکبر، یہ سب جانتے ہیں، متکبر، بندے کا متکبر ہونا عیب ہے اور اللہ کے لیے متکبر ہونا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے متکبر ہونا کیا ہے؟ یہ کبریا، کبریا سے مطلب متکبر ہونا ہوا تعال یعنی عظمت میں، عزت میں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعظمت والعظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت میری ازار ہے۔ یہ مجازی معنی، ازار معنی ویسے تہبت کے آتے ہیں، مراد یہاں نہیں، حقیقی معنی نہیں ہے۔ العظمت اور ردا معنی چادر کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت میری ازار ہے، جو معنی مراد ہو اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ حقیقی معنی مراد نہیں، چادر معنی مراد نہیں ہے، ازار معنی مراد نہیں۔ اس لیے میں اس کا ترجمہ وہی کر رہا ہوں
اللہ پاک فرماتا ہے عظمت میری اظہار ہے جو اس کی شان شان ہے، کبریائی میری رضا ہے جو اس کی شان شان. فمن نعاذنی فیہما، جو ان دونوں میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا. فرعون کی دریائے نیل میں توڑی اور شداد کی مچھر سے توڑ، نمرود کی مچھر سے توڑوا دی. فرعون جھگڑا تھا اس صفت میں، نمرود جھگڑا تھا، تو دونوں کی کمر اللہ تعالی نے کسی کی پانی سے توڑوائی، کسی کی مچھر سے توڑوائی. اللہ الخالق، خالق کے معنی سب جانتے ہیں، خالق الموجد، عدم سے نیست سے ہست میں لانے والا، نیست سے ہست میں لانے والی ذات. خالق نیست سے ہست میں لانے والا. الباری، الباری کا معنی ایک تو خالق کا بھی آتا ہے، ایک الباری کا معنی مصور بھی آتا ہے. یہاں پر الباری کے معنی پر المبریو من الاسقام، اللہ تعالیٰ باری ہے یعنی مبری ہے، یعنی بیماریوں سے نجات دیتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اور ادب یہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، حالانکہ بیماریوں کا خالق بھی وہی ہے، شفا کا خالق بھی وہی ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ بیماریوں کی نسبت بندہ اپنی طرف کرے کہ میرے عمل، میرے بدعمالی کی وجہ سے بیماری میرے پاس آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں شفا دے دی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہمیں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَيَشْفِينِ، جو آیا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. مطلب یہ کہ بیمار میں ہوتا ہوں اپنے اعمال سے اور شفا وہ دیتا ہے اپنے فضل سے. الباریو اور ایک المبری کو آتا المظہر، المظہر الباریو المظہر اے من الغیب، اللہ تعالی غیب سے بہت سی چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے. المصور، المصور، اللہ اکبر. مصور معنی بتا دیں تصویر بنانے والا، تصویر بنانے والا. لیکن یہاں پر مصور کا معنی کیا ہے؟ المبدع للاشکال علی حسب ارادتہ، اللہ تعالی اپنے ارادے، اپنی قدرت کے حساب سے اپنی مخلوق کو شکلیں دیتا ہے، اور وہ شکلیں بلا نمونے اور بلا کسی ڈھانچے کے دیتا ہے. جس کو جو چاہی شکل دے دی. اونٹ کو اس کی اپنی شکل دے دی، حیوانات کو اس کی اپنی شکل دے دی، نباتات درختوں میں آم کو اس کی اپنی شکل دی، امرود کو اپنی شکل دی، لیچی کو اپنی شکل دی. ایسے آ جائے انسانوں میں، زید کی اپنی شکل ہے، عمر کی اپنی شکل ہے، بکر کی اپنی شکل ہے، عبد الخالق کی اپنی شکل ہے، عبد الرحمن کی اپنی شکل ہے. سب کو اپنی شکلیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اس کے اعتبار سے دے رہا ہے. المصور. اس کے بعد اب ایک اور اس میں مبارک ہے. اچھا ہاں، یہ شکلیں دی کیوں ہیں؟ تو علی خاصۃ و حیۃ متفردۃ یتمیز بها علی اختلافها بکثرتها. یہ شکلیں اپنی دی کیوں؟ اللہ اکبر. یہ شکلیں علیحدہ دی کیوں؟ اگر سارے انسان ایک ہی شکل کے ہوتے، سب کی ناک، سب کے ہونٹ، سب کی بھویں، سب کے سمجھا رخسار سب ایک ہی طرح کے ہوتے تو پھر ایک دوسرے سے کیسے ممتاز ہوتے؟ اس میں باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، چچا کون ہے، بھتیجا کون ہے، خالد کون ہے، بکر کون ہے. یہ شکلیں مختلف کیوں دی؟ تاکہ ہر چیز دوسرے سے ممتاز ہو جائے اور ہر فرد دوسرے سے ممتاز ہو جائے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. اللہ اکبر. اب اس کے اسماء میں ایک غفار، یہ 3 لفظ ہوتے ہیں، غفار، غفور، غافر. تینوں اس میں غفار، غفور، غافر.
غفار بھی اس کا نام ہے، یا غفار یا غفار یا غفور یا غفور یا غفور. ہم سمجھے سب بیان ہو جائیں گے لیکن تھوڑے دیر یہ غفرون سے لفظ بنا ہے، غفار غفور غفرون. ایک غفر کا معنی آتا ہے چھپا لینا، الغفر و الستر چھپا لینا، یہ مبالغہ میں چھپا دیا، یہ غفر ہے، چھپا لیا، چیز ہٹی نہیں آتی چھپا دی گئی بس. اور ایک غفر کا معنی تھا المحبو، چیز کو ختم کر دینا. آواز سمجھیے. ایک غفر کا معنی الستر، پردہ ڈال دینا، پردہ ڈال دینا، پردہ ڈال دینا. اس نے یہاں بھی چھپائے ہماری گناہ، ہمارے اپنی مخلوق سے چھپائے دنیا میں، اور قیامت میں چھپا لے گا بڑے محسن. غفار چھپا لینا، ختم نہیں کہ چھپا دیے. اگر فرمائے الغفر غفر بنے، غفار بنا ہے، غفر مانا ستر چھپانے سے، تو چھپانے والا ہے، چھپا لیے اس نے. یہاں لوگوں کی نظروں سے چھپا لیے میرے گناہ، قیامت میں بھرے محشر میں چھپا لے گا اپنی رحمت سے. اور ایک یہ غفر کا معنی المحب، ختم کر دینا، میٹ دینا. ایک ہے نامہ اعمال پہ پردہ ڈال دینا، اور ایک ہے نامہ اعمال سے ہماری سیاہکاریوں کو میٹ دینا، صاف کر دینا، دھل دینا، رحمت کے پانی سے دھل دینا. اب کیا دیکھیں گے فرشتے، اب کیا دیکھیں گے فرشتے. غفار غفار، اللہ اکبر. تو بے شک وہ غفار ہے ستر کے معنی میں کہ وہ ہمارے قبائح، ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں، ہماری لغزشیں چھپاتا ہے دنیا میں آدمیوں کی نظر سے، اور آخرت میں چھپائے گا فرشتوں کی نظر سے. صحیفے میں موجود ہوں گی نام عام، لیکن وہ ہمیں ہمارے کیا ہے تب، یہ ہماری لفظ ہم کیا کرے گا، سب چھپا لے گا، سب چھپا لے گا. اللہ اکبر. یا غفر مانا محب، صحیفوں سے میٹ دینا، تو پھر ہو جائے گا غفور غفور. اللہ اکبر. اب علماء نے فرمایا غافر غفار غفور، تین صیغے ہیں، غافر غفار غفور. تو علماء فرماتے ہیں غافر کہتے ہیں جو بعض گناہ میٹ دے، غافر کہتے ہیں جو بعض گناہ میٹ دے، اور غفور کہتے ہیں جو اکثر میٹ دے، اور غفار کہتے ہیں جو سب میٹ دے. غافر بعض ختم، بعض چیزیں چھوڑے دیتا. چلو ٹھیک. کسی آدمی کو 10 جرموں میں پکڑا گیا، 2 معاف کر دیے تو بات چھوڑ دیے. 10 میں سے 6 معاف کر دیے، اکثر معاف کر دیے، اور 10 کو 10 معاف کر دیے سب. تو غفار کہتے ہیں جو سب معاف کر دے، سب ختم کر دے. وہ یہاں پر الخالق المصور الغفار، اس میں مبالغہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے مبالغہ کا لفظ استعمال نہیں، یہ اس کی صفت ہے. اللہ اکبر. القہار، قہار کا معنی وہی بتا چکے ہیں، انتقام لینے والا. الوہاب، وہاب وہاب. اللہ اکبر. قہار کا معنی تو یہ کہ ذل بطش، ذل بطش شدید، ایسا پکڑے کہ کوئی چھڑا ہی نہ پائے. قہار کا معنی ایسا پکڑے کہ کوئی، زمانے کے گزشتہ زمانوں میں بڑے بڑے ظالم و جابر گزرے، جب خدا نے پکڑا تو کوئی اب آئیے قسم ہے وہاب. اللہ وہاب. اب اس کے 2 معنی، ذل ہبات العظیمہ،
لغیر غرض ولا علت. اللہ وہاب کہتے ہیں اس ذات کو جو بلا کسی علت اور بلا کسی غرض کے عطا کرے. باپ اپنی اولاد کو بہت کچھ دیتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ غرض. استاد بھی بہت کچھ شاگرد کو دیتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی غرض. بادشاہ بھی بڑی ثقافتیں کرتا ہے، بانٹتا ہے، کبھی غلہ، کبھی یہ، کبھی تیل، کبھی وظیفے، کبھی کیا کیا بانٹتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی. لیکن اللہ پاک ایسا وہاب ہے، ایسا موتی ہے کہ وہ بلا غرض کے، بلا لالچ کے، بلا علت کے مخلوق کو دیتا ہے. اب ہم سوال کر سکتے ہیں پھر یہ ہماری طاعتیں، ہماری عبادتیں، ہماری تسبیحاں سبحان اللہ و بحمدہ، ہمارے استغفار، ہمارے اذکار، ہماری تلاوتیں، اللہ اکبر. غور کریے ذرا. کوئی آدمی ناقص العقل یہ سمجھے کہ بلا غرض دیتا ہے تو پھر یہ ہم سے 5 وقت کی کیوں ادا کرائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہم سے خانہ کعبہ کے بیچ دوڑ کیوں کرائی جا رہی ہے؟ صفا مروہ کے بیچ کیوں ہمیں بھگایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کیا شان میرے مولا کی. اللہ اکبر. تو بندے سن لیں، اس نے جس کو جو دیا، اس نے جس کو جو دیا بلا غرض دیتا ہے، بلا علت کے دیتا ہے. اور بندوں کی جو طاعتیں فطاعت لا تزید فی ملک شیئا، بندوں کی طاعتیں، بندوں کی عبادتیں، بندوں کی ریاضتیں، بندوں کے ذکر خدا کی قدرت و سلطنت میں ذرہ پر اضافہ نہیں کرے. وہ غنی مستغنی ہے ہماری طاعتوں سے، وہ نیاز بے نیاز ہے ہمارے ذکر سے، وہ بے نیاز ہے ہماری تلاوت سے. ہم کریں تو اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں، اور نہ کریں تو اس کے تخت سلطنت میں ذرا پر لوچ پوچھا پر نہیں آ سکتا. یا وہاب یا وہاب یا وہاب، وہ بلا غرض دے رہا ہے، بلا غرض زندہ رکھے، بلا غرض کھلا رہا ہے، بلا غرض سلاتا ہے، بلا غرض عزت دی ہے اس نے، بلا غرض اولاد دی، بلا غرض بلا لالچ کے اس نے ہمیں سب کچھ دیا. اس کی کوئی غرض نہیں. یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب. استغفر اللہ ذنبی واتوب الیہ. یا اللہ رحمن الرحیم، یا اللہ رحمن الرحیم. یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا وهاب. وهب لنا من لدنك رحمة يا وهاب. وهب لنا من لدنك رحمة يا وهاب. إنك أنت الوهاب. اللهم إنك أنت الوهاب. اللهم إنك أنت الوهاب. يا غفار يا غفار يا غفار فاغفر لنا ذنوبنا. 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 وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار.